السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ ہم موجود ہیں اس وقت ناران میں، اور ہمارے ساتھ ناران کی مشہور سیاسی شخصیت جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ساجد حسین صاحب موجود ہیں۔ ساجد صاحب، کافی دیر سے ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے، بائی پاس پہ بھی گئے تھے ہم، اور جنگلات کے دفتر میں بھی ہم گئے تھے، تو پتہ چلا کہ آپ اس وقت یہاں پہ ہیں۔ تو کچھ سوشل میڈیا پہ ہمیں اطلاعات آئی تھی، کچھ لوگوں سے معلوم ہوا تھا کہ کچھ جنگلات کی لکڑیوں کے حوالے سے کچھ ٹمبر مافیا کی کچھ کارروائیاں ہوئیں، کچھ ٹرک پکڑے گئے۔ اسی طرح ایک ٹرک جو ہے وہ بلاکوٹ کے کسی مقام پر کلٹی ہوا۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، اور یہ اصل میں واقعہ کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک دوست نے، جب میں ادھر نہیں تھا ناران میں، آؤٹ سروس نہیں تھی، تو میں جب یہاں ناران پہنچوں تو میں نے سوشل میڈیا پہ دو تین چار خبریں دیکھی ہیں۔ ایک دوست نے، دو تین چار دوستوں نے بھی مجھے میسج کیا اور مجھے کوئی تصویریں وغیرہ واٹس ایپ کی کہ یار اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی ہے بالاکوٹ میں، ایک ٹرک جو ناران سے جا رہا تھا دروازوں کا لوڈ ہوا، اور پیچھے بھی کوئی اس طرح لکڑی میں۔ اصل میں ہم کو کوئی ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے بات، تو یہ بات کوئی ذمہ داری والی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ اٹھا دیتے ہیں۔ جب میں نے وہاں پہ تصدیق کی، میں فارسٹ والوں سے جب میں نے تصدیق کی اور پولیس اسٹیشن سے جب تصدیق کی، تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آج ایک زبردست قسم کو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، خصوصی طور پہ بیسر پولیس میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہاں پہ انہوں نے چلاس سے جو لکڑ سمگل ہو کے آ رہی تھی، وہاں انہوں نے وہ چلاس میں جو اپنا آ رہی تھی وہاں سے، اور بیسر میں ناکے پہ وہاں پہ وہ لکڑ پکڑی گئی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہاں ناران لائی ہے، اور ناران سے پولیس نے ان کو فارسٹ والوں کے بارے کیا۔ تو پھر ہم نے فارسٹ والوں کے ساتھ میں نے رابطہ کیا کہ میں نے کیا کیا صورتحال ہے، تو یہ لکڑ کا کیا۔ پھر میں نے ساری، جب میں نے کہا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، کم از کم اس کی تصدیق تو کریں کہ کیا ہے۔ جب وہاں پہ ہم نے تصدیق کی تو پتہ چلا کہ یہ لکڑ وہاں سے چلاس سے اسمگل ہو کے آ رہی تھی۔ تو اس پہ انہوں نے مجھے پھر باقاعدہ، میں نے فارسٹ والوں نے مجھے اس کی رسید یہاں پہ بھیجی ہیں کہ وہ دو گاڑیاں تھیں، اس میں لکڑ تھی، اور اس میں ایک گاڑی پہ جرمانہ ہوئے 4 لاکھ سم تھنگ ہے 5,000 یا اس طرح، 4,05,000، اور ایک گاڑی پہ انہوں نے جرمانہ کیا 3,03,000 یا اس طرح، کچھ سم تھنگ 7,08,000 یا اس طرح کا انہوں نے اس پہ جرمانہ کیا ہے باقاعدہ، اور ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اس کے بعد جو ایک تصویریں وائر ہو رہی تھی بہت زیادہ، یہاں پہ فوری طور پہ کسی ایک یہاں پہ فارسٹر کا یا اس طرح کے نام بھی آ رہے تھے۔ جب میں نے وہاں پہ ساری صورتحال کی معلومات کی، تو یہاں پہ ایک ہوٹل ہے سوچ کے مقام پہ، جو میری یہاں پہ دیکھیں بوصوف، جو میں نے اپنی طور پہ، جس کی کل تصدیق بھی ہو جائے گی، میں نے جو تصدیق کی ہے اس میں یہ ہے کہ جی کہ یہاں سے وہ لکڑ پنڈی سے آئی تھی، اور یہ دیار کی جو ہو یا جو بھی ہو لکڑ، لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ امپورٹڈ لکڑ ہے، اور اس کی رسیدیں وغیرہ وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لکڑ جب وہ دروازے پنڈی سے یہاں ناران پہنچے، ناران میں یہ لکڑ ٹھیک نہیں نکلی، یا دروازے ان کے ٹھیک نہیں بنے، انہوں نے یہاں سے واپس بھیجے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق جو میرے سورسز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی اس وقت تک وہ لکڑ، ان کی رسیدیں، ان کی ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ لکڑ واپسی پہ جاتے ہوئے یہاں پہ ناران آئی ہے، پھر واپس گئی ہے، کسی نے روکا ٹوکا بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جب ٹرک کلٹی ہوئے تو اس میں سے وہ نکلے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ میرے خیال میں یہ کل تک جو ہے، یہ ساری ڈیٹیل جو میرے سورس ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ امپورٹڈ لکڑ ہے، اور یہ پنڈی سے بن کے یہاں آئے، اور پھر خراب ہونے کی صورت میں یہاں سے واپس لے کے گئے۔ بہرحال اس کی جو 100% جو ہے، کل تک انشاءاللہ اس کی ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ صاحب، ہماری معلومات کے مطابق سوچ کے ایک ہوٹل نے پنڈی ٹمبر جو مارکیٹ ہے وہاں سے بنے بنائے دروازے منگائے تھے، جو ہماری معلومات ہے اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی کہ انہوں نے وہ دروازے منگائے تھے۔ جب دروازے وہاں پر پہنچے ان کے پاس، تو وہ دروازے ڈیفیکٹڈ تھے، وہ سائز میں بھی صحیح نہیں تھے، اور ان میں کچھ خامیاں تھیں، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے دروازے واپس کیے، اور جاتے ہوئے وہ جو ٹرک ہے وہ کلٹی ہوا۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے یا یہ؟ معلومات کی ہے اس کی، ہماری معلومات میں یہی آ رہا ہے کہ یہ اس کی باقاعدہ رسیدیں ہیں، اور یہ ڈیمیج، یہ یہاں آیا جو مال ٹھیک نہیں تھا انہوں نے واپس کیے۔ لیکن بہرحال 100% تو ہم یہ نہیں کر سکتے آج رات کو اس کی تصدیق، لیکن جو میرے سورس ہیں، جو ہمارے جو یہاں پہ جو ہمیں جو معلومات ملی ہیں، جو ہم نے اپنی وی سی کے حساب سے جب ہم نے معلومات لی ہیں، تو اس میں ساری چیزیں یہی آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے جو 100% ہے، یہ کل انشاءاللہ یہ وہاں پہ انشاءاللہ ساری معلومات ہمیں مل جائیں گی۔ اچھا ساجد صاحب، آپ کو پتا ہے میں بھی یہاں کام کر رہا ہوں، یہاں تو بالن کی لکڑ بھی نہیں مل رہی ہے۔ آپ جتنے بھی ہوٹل والے ہیں وہ بھی نیچے سے منگاتے ہیں، تو جنگلات والے تو ہمارے میرے خیال ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ بالن کی لکڑی بھی نہیں چھوڑ رہے، جنگلات میں کسی کو گھسنے بھی نہیں چھوڑتے، کوئی ٹریک کے لیے نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں تو بہت مشکل ہے ٹمبر مافیا کے حوالے سے کوئی کام کرنا، کوئی لکڑ کی اسمگلنگ ہونا، کیونکہ جنگلات میں کسی کو چھوڑا ہی نہیں جاتا۔ جی مشتاق بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ ایک محکمے کے علاوہ ہم یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ناران کے، وہ پورے مقامی لوگ مکمل طور پہ، ہم یعنی کہ فارسٹ والوں سے زیادہ ہم اپنی جنگل کی حفاظت کر رہے ہیں۔
اس کی کٹائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ گرین بیلٹ ختم نہ ہو، اس کے لیے تو ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اور ناران میں آپ کسی بچے سے پوچھ لیں، کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں، جس بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی شعبے سے ہو، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بچیں لگا۔ یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں جی کہ بالن کی لکڑ جو ہے، ہم تمام آپ ہوٹل میں وزٹ کریں، سارا کچھ کریں، کوئی ہوٹل یہاں پہ لوکل لکڑ استعمال نہیں کرتا۔ تمام جو ہے وہ لکڑ منصیرہ ایبٹ آباد سے جو ٹمبر سے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور یہاں لا کے اپنی، یعنی کہ جتنی کی لکڑ نہیں ہوتی اس سے ڈبل ان کو کرایہ دینا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی درخت کٹا ہو یا کچھ ہو گیا تو یہاں پہ مقامی لوگ، یعنی کہ فارسٹ والوں سے زیادہ مقامی لوگوں کی نظر ہوتی ہے اس پہ کہ کہاں سے جنگل کوئی کاٹ رہا ہے، یا تاکہ ہم اپنے علاقے کو یا اپنے جنگل کو یا اپنی اس کو سیفٹی کریں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کا ہمارے نوٹس میں، کیونکہ ہم تو یہاں مقامی ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے نوٹس میں تو اس طرح کی کوئی نہیں آیا کہ یہاں پہ کہیں پہ اس طرح کا کوئی درخت کٹے ہوں یا لگے ہوں۔ میری جو مقامی یہاں پہ کمیونٹی ہے، مقامی لوگوں سے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، میرے دوست بھائی یا مطلب ہے اس میں ایکٹو رہتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ خدا را ایسی خبرات جس طرح انہوں نے ایک چلاس میں واقع ہوا دشمنی کی بنا پر، ایک وہاں پہ پنجاب پہ ایک سیاح تھے، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا لیکن ایک ڈکیتی ہو گئی، وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے فوری طور پہ وہ بھی ضلع منصرہ کے کھاتے میں ڈال دی۔ اسی طرح اور اس طرح اور یہ آگے جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ جانچ پڑتال کے بغیر بات کو آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ میرے سوشل میڈیا جو ناران کے مقامی استعمال کرتے ہیں، خدا را وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، جب کوئی چیز ملے اس کی باقاعدہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگائیں، اس کی تصدیق کریں، تو 2 4 آدمی مشورہ کریں، دیکھیں یہ چیز اس قابل ہے، اس میں کوئی وزن ہے، کوئی چیز ہے، پھر اس کو آگے جا کے اس کو شیئر کریں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ تھا کہ یہ جو پروفیسر صاحب اس میں ڈکیتی میں فوت ہوئے، یہ بہاڑی پنجاب کے تھے، یہ گاڑی میں آ رہے تھے، لیکن اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اس گاڑی میں جو باقی 3 4 لوگ تھے وہ سارے، ایک ان کا جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ سکردو کا تھا، باقی آگے کوئی نگر یا اس طرح کا کوئی ایریا اس کے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں آگے پتھر رکھے ہوئے تھے، ڈکیتی کی وجہ سے رکھے ہوئے تھے، جس طرح انہوں نے روڈ پہ، تو جو ہی انہوں نے وہ پتھر رکھے ہوئے اس طرح کا واقعہ دیکھے تو انہوں نے گاڑی گھما کے بھاگنے کی کوشش کی ہے، تو پیچھے سے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور فائرنگ میں جو ہے وہ یہ پروفیسر صاحب فوت ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس میں زیادہ لوگ تھے۔ کوئی یہ چیزیں ہمیں میری جو سننے میں آئی ہیں کہ یہ جو گاڑی والے تھے ان کے اور ان لوگوں کا آپس میں تھا، کوئی معاملہ تھا، انہوں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی ہے، کوئی دشمنی کی بنا پر یا جس طرح بھی، یا ڈکیتی کی بنا پر، یا ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، تو جب یہ نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی ہے واپس موڑ کے، جب وہ راستہ بند دیکھا تو انہوں نے پیچھے سے فائرنگ کی ہے تو گولی ان کو لگی، میری معلومات کے مطابق۔ بہت شکریہ۔